بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسما چودھری اور آپ وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو دن بھر کی خبریں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے 2 دن 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کیسز آ رہے ہیں۔ سائفر کیس آ گیا، تو شاہانہ کیس آ گیا، عدت نکاح کیس آ گیا، اور ایک طرح سے خان صاحب کو ہر طرح سے ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، کرپٹ بھی ان کو کہا گیا، ایک تو غدار بھی قرار دے دیا گیا، نکاح کیس عدت اس میں بد کرداری والا بھی الزام لگا دیا گیا۔ لگتا کچھ ایسا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ خان صاحب کو ہر طرح سے ڈی مورلائز کرنا ہے، ہر طرح سے ڈی مورلائز کرنا ہے، اور جو ان کی سیاست ہے اس سیاست پہ بہت سارے وہ سوالات اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ کل سے یہ جو فیصلہ آیا عدت نکاح کی، اس کا بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایون خواتین اس پہ بہت زیادہ مشتعل ہیں، بہت زیادہ مایوس ہیں اس فیصلے کے حوالے سے کہ کل کو کوئی بھی شخص اٹھ کر آ جائے گا، کسی بھی سابقہ جو متعلقہ عورت ہے اس کا شوہر اٹھ کے 5 سال بعد، 6 سال بعد، 7 سال بعد اٹھ کر آئے گا اور وہ کہے گا کہ جی اس نے تو اپنی عدت پوری نہیں کی تھی، اس کا تو نکاح جائز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں طلاق کا جو کانسیپٹ ہے، اور جو عورتیں ہیں ان کو اول تو طلاق نہیں دی جاتی، مرد کی مردانگی یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ ساری عمر اس کے نام پہ بیٹھی رہے، اور اگر خواتین اس میں ڈیورس لے بھی لیتی ہیں تو اس پہ بھی ان کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ساتھ میں کیسز آ جاتے ہیں کہ جی مرد کہتا ہے اس نے تو میں نے تو اس کو طلاق دی نہیں تھی، تو یہاں تو نیا کٹا جسے کہتے ہیں کھل گیا۔ عدت عورت نے ڈیفائن کرنی ہے، عورت نے بتانی ہے کہ عدت کا معاملہ کیا تھا اور کتنے عرصہ اس کا وہ جو ہے معاملہ کمپلیٹ ہونے میں لگا۔ لیکن بہت میں آپ یقین کریں بحیثیت عورت مجھے اس چیز پہ بات کرتے ہوئے، ڈیبیٹ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسا شرمناک فیصلہ لگتا ہے ان ججز کے گھروں میں اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں جو ایک عورت کی گواہی کو اس عدالت نے نہیں مانا، حالانکہ اسلام عورت کی گواہی کو سب سے پہلے کنسیڈر کرتا ہے، سب سے پہلے مانتا ہے کہ جو عورت اپنی عدت کے بارے میں بتا دے تو وہی جائز اور حتمی رائے ہے۔ یہاں پہ مرد کو اختیار دیا گیا، مانیکا اٹھ کے 6 سال بعد آ گیا اور کہا گیا جی وہ جو بات کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے اخلاقی گراوٹ کا کیس تھا، اخلاقی پستی دیکھی، معاشرتی دیوالیہ پن ہم نے اس کیس کے اندر دیکھا، اور یہ ایک سمپل کیس نہیں تھا، ایک سیاسی کیس تھا، سیاسی فیصلہ آیا، خان صاحب کو آپ نے توڑنا ہے، ہر طرح سے توڑ لیا۔ ان کے کبھی بچوں کے جائز ناجائز ہونے پہ بات ہو گئی، کبھی بیویوں کے بارے میں بات ہو گئی، رئیس کثر اس نکاح میں بھی نہیں چھوڑی گئی، اور بشریٰ بی بی جن کے بارے میں باپردہ خاتون ہیں، مذہبی خاتون ہیں، بہت سارے حلقے ان کے اس پردے پہ بھی بڑی تنقید تھی کہ جس سے شادی کیوں کی، اور ایسی ایسی باتیں ان کے کردار کے بارے میں کہی گئیں۔ آج بھی ہم نے پی ٹی آئی کی جو وکیل ہیں مشال، ان سے بات کی، اور جو بشریٰ بی بی کی اسپوکس پرسن ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کل عدالت کے اندر جب یہ فیصلہ آیا، اس سے پہلے بشریٰ بی بی نے قرآن پہ یہ حلف دیا۔ قرآن پہ حلف دینا، دیکھیں آپ جو مرضی بات کر لیں، جب اللہ کی کتاب سامنے آ جاتی ہے اس قرآن پہ انہوں نے حلف دے کے کہا، انہوں نے اپنی نکاح کی ڈیٹ بتائی کہ یہ نکاح اس ٹائم پہ ہوا تھا، اور ان کو وربل جو ڈیورس ان کے سابق میاں کی جانب سے تھی وہ اپریل میں ہو گئی تھی۔ تو دیکھیے عدت کا تو پھر بھی اس میں تقریباً 8 مہینے کا عرصہ تو رہا، اور نکاح ان کا 1 جنوری 2000 جو انہوں نے بتایا 18 کو ہوا۔ تو ساتھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی خان صاحب نے دوسرا نکاح پھر کیوں کیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی دوسرا نکاح نہیں تھا، ان کے بچوں کو اس چیز کی بارے میں معلوم نہیں تھا، ان کو کانفیڈنس میں لیا، نکاح ہو چکا تھا۔ فیبرری میں ایک جو تصویر جاری کی گئی وہ پوری فیملی کی طرف سے تھی، جو دعا خیر انہوں نے کی، یہ اس کی تصویر تھی، لیکن اس چیز کو خیر مانا نہیں گیا عدالت کی جانب سے۔ تو ایک نئی عدالتی اصطلاح سامنے آ گئی کہ جی اب کسی کے بھی نکاح کو، دیکھیے نکاح کرنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا پاکستان کے اندر، اللیگل آپ دیکھتے ہیں میرٹل سٹیٹس ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے، اور اللیگل ریلیشنز ہیں وہ زیادہ شاید لوگ اس میں خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، لیکن اگر نکاح پہ جب بات ہوتی ہے تو معاشرہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، معاشرہ آپ کو بری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نکاح میں بھی کچھ ایسا ہی چیزیں خیر ہم نے دیکھی۔ جتنی ڈیبیٹ کی جائے، میری کوشش تھی آج کے پروگرام میں بھی ہم نے ایک کوشش کی کہ خواتین سے ان کی رائے لی جائے، اور ڈاکٹر فرزانہ باری جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ہمارے پروگرام کے دوران ہی اناؤنس کیا
عورت مارچ والے بڑی تنقید ہوتی تھی ان پہ، ماضی میں بھی پاکستان میں ہوتی رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف رہے ہیں اور ہم نے بڑا سہا بھی ہے، لیکن جو خواتین کے حقوق کی بات ہے اس کیس میں پاکستان کی تمام خواتین ہیں انسیکیور ہو گئی ہیں، عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور عورت مارچ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پرسوں کے دن ہم دیکھ رہے ہیں 6 فروری کو غالباً پریس کلب کے باہر انہوں نے اپنا احتجاج رکھا ہے، پی ٹی آئی کی خواتین کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے، اور اس وی لاگ کے ذریعے ہم آپ کو بھی شرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی جو جائز آپ کے حق ہیں اس کے لیے ضرور آواز اٹھانے کی کوشش کریں، اور کسی بھی خاتون کو کل کو عدالت کے کٹہرے میں اس طرح سے کھڑا نہ کیا جا سکے، اور اس کی گواہی کو جو معتبر آپ کا اسلام کہتا ہے، آپ کا دین کہتا ہے، آپ کی شریعت کہتی ہے، اس کو اس طرح سے ریڈیکیول نہ کریں۔ بہرحال فیصلے تو آپ نے لینے ہیں، سیاسی فیصلے کرنے ہیں، سیاسی فیصلے دلوانے ہیں، کسی کو توڑنا ہے الیکشن سے پہلے۔ اور کل جو کمرہ عدالت کے اندر ہوا وہاں خان صاحب نے اپنی اہلیہ کو کہا جا رہا کہ انہوں نے ان کو سائڈ سے حق بھی کیا، ان کو تسلی دی، دلاسا بھی دیا۔ اس کے بعد بشرا بی بی کو بندی گالہ لے جایا گیا، جہاں ایک کمرے کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، شیشے کالے کر دیے گئے ہیں، اور ان کی وکیل بتا رہی تھیں کہ وہ تہجد کے ٹائم جب اٹھی انہوں نے کہا تو اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی، ان کمرے میں گپ اندھیرا تھا، تو انہوں نے باہر نوک کیا کہ جی مجھے موم بتی دے دیں یا کوئی ٹارچ ہی دے دیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی ہمارے پاس یہ سامان نہیں آیا۔ گھر کے ملازمین کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا، اور یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بالکل ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو کنفائن کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ درخواست دی ہے اب دوبارہ سے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، ہماری طرف سے کوئی ایسی درخواست نہیں آئی کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں رک سکتی اور گھر میں ان کو روکا جائے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سازش سے لے جایا گیا، پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو ایک کہا گیا کوئی دریا کا ریسٹورنٹ ہے، کوئی ریسٹ ہاؤس ہے وہاں، پھر انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں کہیں جنگل میں کوئی ایک ریسٹ ہاؤس ہے وہاں آپ کو لے جایا جائے گا، پھر کہا گیا جی جو لال مسجد آپریشن ہوا جب ان کی فیملیز کو وہاں رکھا گیا وہاں آپ کو لے جایا جائے گا، تو انہوں نے کہا میں نہیں ڈرتی، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، آپ جہاں لے جائیں گے میں چلی جاؤں گی۔ تو کہتی ہیں کہ جب بارش ہو رہی تھی تیز اور ہم جب پہنچے تو وہ بنی گالا تھا، تو میں حیران رہ گئی کہ یہاں پہ یہ کیوں لے آئے ہیں، اور ان کی وکیل نے یہ بتایا ان کو وہاں کھانا نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی بڑی الارمنگ بات ہے، بڑی سرپرائزنگ ہمارے لیے بات ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا، تو انہوں نے کہا ان کو واقعی کھانا وہاں نہیں مل رہا، کچھ نہیں دیا جاتا اس کمرے میں۔ وہ جب جیل میں پیشی کے لیے آتی ہیں اور 10 12 گھنٹے جو پیشی ہوتی ہے وہاں پہ جو کھانا وہ کھا لیتی ہیں، ایک میل اپنا لے لیتی ہیں، اس کے علاوہ وہاں ان کو گھر میں کھانا بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو ربیہ باجوہ ہمارے ساتھ ہی لائر ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ جیل رولز کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا 3 ٹائمز میل جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ ایسا کوئی قانون قاعدہ سامنے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے آپ جبر کریں، آپ قہر ڈالیں جس پہ جتنا ڈالنا ہے، لیکن خدا را خواتین کی حرمت، ان کی عزت کا احترام کرنا سیکھیں۔ ہمارا دین سکھاتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ ان کو دے دیتے تھے کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، تشریف رکھیے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو آج ہم جو معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، خواتین جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور جو سیاسی قیدی بنائے جا رہے ہیں، خدا را پاکستان کو اس ڈگر پہ نہ لے جائیں کہ واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا، ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، کچھ خبر جو تھی ہمارے تک پہنچی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر بھی خان صاحب نے آخری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کل بھی وہ جب جرنلسٹ سے ملے انہوں نے کہا یہ اڈیالہ جیل ہے، میں یہاں مر جاؤں گا، اس جیل میں میں مر جاؤں گا، میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ بھی بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور خان صاحب کو یہ میسج بھی آیا ہے۔ تو اب دیکھیے اور کتنا ظلم ہو سکتا ہے، اور کتنے سیاسی فیصلے آ سکتے ہیں، اور کس طرح کی تاریخ رقم کی جائے گی کہ کتنے 100 سال شاید ان کو سزائیں اب دینی ہیں۔ تو لیکن پی ٹی آئی ان کا موقف ہے کہ 8 فروری ہی یہ ظلم کا دن ہے، ختم ہو جائے گا، اور 9 فروری کو ایک نئی صبح طلوع ہوگی۔ دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ ووٹ کے لیے نکلیں، 8 فروری کو نکلیں، پاکستان کی تبدیلی کے لیے ضرور نکلیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔